ابھی آخری اشرا شروع ہو رہا ہے کل سے، اور پرسوں سے IPL بھی شروع ہو رہا ہے، یہ شاید کبھی سے شروع ہو رہا ہے. اب نوجوانوں کو دیکھیے تراویح چھوڑ چھوڑ کے IPL کے میچ دیکھے جائیں. پاک راتوں میں جو عبادت کی راتیں ہوں گی، بہت چالاک ہیں IPL کے آرگنائزر، ان کو معلوم ہے کہ ہمیں کس ٹائم اس کو اوپن کرنا ہے، کب ہم مسلمانوں کی عبادتوں پہ ڈاکہ ڈال سکتے. شیطان بہت ہوشیار ہے اور شیطان کے چیلے بھی بہت ہوشیار ہیں. یہ IPL آپ کی نیکیوں کو چوری نہ کرنے پائے میرے پیارے ساتھی، اس کا دھیان رکھنا. یہ آپ کے آخری اشرے کو برباد نہ کرنے پائے، اس کا خیال کرنا. آخری اشرا محنت کا اشرا ہے، آخری اشرا عبادت کا اشرا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی آخری اشرے میں اعتکاف کرتے تھے، اسی میں پاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرتے تھے، اسی میں اماں عائشہ کہتی ہیں اپنے سارے گھر والوں کو اللہ کے نبی جلایا کرتے تھے اور رات بھر عبادت کرتے تھے. کہیں یہ راتیں ہماری IPL کے میچوں کو دیکھنے، اور افسوس کی بات ہے IPL دیکھنا وہ ایک الگ مسئلہ تھا. IPL میں سٹے بازی میں بھی ہمارا نوجوان، میچوں کے پہلے پریڈکشن ہوتا ہے آج کون سی ٹیم جیتے گی. ابھی میرے پاس جو ہے موبائل پر ایک میسج ہے کہ میں گارنٹی کے ساتھ ہر میچ پہلے بتا دوں گا کون سی ٹیم جیتے گی، آپ کو اگر حصہ لینا ہے تو لے لیجیے. ہمارا نوجوان اس طریقے کی میسج میں آکرشت ہو جاتا ہے کہ چلو بھائی لاکھ روپیہ لگائیں گے، صحیح نکلے گا تو 2 لاکھ روپیہ ہو جائے گا، گڑبڑ نکلا تو لاکھ روپیہ چلا جائے. یہ جوا، یہ سٹا، یہ اس نے آج ہمارے نوجوانوں کو برباد کیا ہے. ہم کہاں کھڑے ہیں میرے نوجوان ساتھ؟ مسجدیں آج ترس رہی ہیں نوجوان نمازوں کی. آج گناہوں کے اڈے آباد ہیں مسلمان نوجوانوں سے، شراب کے اڈے آباد ہیں مسلمان نوجوانوں سے، زنا کے اڈے آباد ہیں مسلمان نوجوان لڑکیوں لڑکیوں سے. کون سی ایسی برائی ہے، کون سی ایسی بے حیائی ہے، کون سی ایسی گندگی ہے جس میں آج ہمارا نوجوان لوگ اس نہیں ہے میرے ساتھ. یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ نوجوان میں اللہ کی بہت بڑی نعمت. اس نعمت کا حساب ہم کو الگ سے دینا پڑے گا. ایک حساب تو ساری زندگی کا دینا پڑے گا، اور پھر ساری زندگی میں جوانی کا حساب الگ سے دینا پڑے گا. کتنے ایسے مسلمان نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں جمعہ کی نماز میں شاید وہ کسی جمعہ میں ناغا کر دیں مگر جمعرات کو مزار کے حاضری میں ناغا نہیں کرتے. گلے میں تعویذ ہے، درگاہوں پہ سجدے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی محبت دلوں میں جلی ہوئی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اگر کوئی پوچھے کہ اس دور میں کرنے کا کام کیا ہے، کرنے کا سب سے اہم کام یہی ہے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑا جائے، اللہ کے بندوں کو توحید کا درس سنایا جائے، اللہ کے بندوں کو شرک سے بچایا جائے. اس دور میں سب سے بڑا کام. مولانا عبدالغفار سلفی کے بیانات سننے کے لیے مولانا کے اس آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں. کہ آج برائی کے میدان میں تو ہمارا نوجوان آگے آ گیا، لیکن نیکی کے میدان میں نوجوان پیچھے ہے، بزرگ آگے رہتے ہیں. عام طور سے مساجد میں اعتکاف ہوتا ہے، بہت کم تعداد نوجوانوں کی اعتکاف میں بیٹھتے. یہ سمجھا جاتا ہے کہ صاحب اعتکاف میں کون بیٹھے گا؟ جو زندگی سے ریٹائر ہو گیا، جو بوڑھا ہو گیا. بھائی جو زندگی سے ریٹائر ہوگا وہ تو گھر میں بیٹھ کر بھی اللہ اللہ کر سکتا ہے. اصل اعتکاف تو اس انسان کو کرنا چاہیے جس کے ذمہ بہت سارے کام ہیں، بہت ساری مصروفیات ہیں، مشغولیات ہیں، اور ان سب کو چھوڑ کر کے وہ انسان اللہ کے گھر میں آ کر کے اعتکاف کرتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے میرے خیال سے. میرے نوجوان ساتھیوں، یقین مانو اللہ تعالیٰ کے آپ کی عبادت کی جو ویلیو ہے، ایک نوجوان کی عبادت کی جو اہمیت ہے، انسان جب عمر ڈھل جائے، بڑھاپے کو پہنچ جائے، اس کو تبھی عبادت کا ثواب ملے گا، مگر اس عبادت کی وہ اہمیت نہیں ہے جو جوانی کی عبادت ہے. کیونکہ جوانی میں انسان کے اندر طاقت ہوتی ہے، گناہ کرنے کے جذبے ہوتے ہیں، گناہ کرنے کے موقع اس کو ملتے ہیں، اور پھر اس عالم میں، اس کیفیت میں ایک نوجوان اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کرے، اپنی جوانی کو عبادت میں گزارے، اپنی جوانی کو گناہوں سے بچائے. یہ بہت بڑی بات ہے میرے خیال سے. کل جمعہ کا دن ہے، ہم اور آپ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو سورہ کہف پڑھیں گے. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا. واقعہ کیا ہے؟ اللہ کے کچھ بندے جن کے دور میں شرک ہو رہا تھا، بادشاہ بھی مشرک تھا اور پورا سماج شرک میں لطف تھا. اس ماحول میں، اس معاشرے میں اللہ کے کچھ بندوں کو اللہ تعالیٰ نے توحید کی دولت دی، اور ان لوگوں نے اپنی
توحید کو بچانے کے لیے اپنے باپ کا محل چھوڑ دیا, اپنی پوری قوم کو چھوڑ دیا, آبادی کو چھوڑ دیا, اور ایک پہاڑ کے غار میں جا کر کے, گفا میں جا کر کے انہوں نے جا کر کے پڑھا. اب یہ واقعہ تو بہت سمپل واقعہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اس واقعے کو بیان کیا تو اللہ تعالیٰ نے چیز کو ہائی لائٹ کیا. کس چیز کو ہائی لائٹ کیا؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. اپنی قوم کو چھوڑ کر, اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر, اپنے باپ کی حویلی چھوڑ کر پہاڑ کے غار میں جا کے پناہ لینے والے یہ جو چند ایمان والے تھے, اللہ نے فرمایا یہ نوجوان تھے. اب غور کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہائی لائٹ کیوں کیا. دنیا کے تمام مسلمان نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ پیغام دے رہا ہے کہ اے نوجوانوں, اے مسلم نوجوانوں, اپنی جوانی کی اہمیت کو سمجھو, اپنی جوانی کی عظمت کو سمجھو. اس دنیا میں ایسے بھی نوجوان گزرے ہیں جو اپنی توحید کو بچانے کے لیے اپنا چین سکون, اپنے ماں باپ کا گھر, اپنی بستی, اپنی قوم سب چھوڑ کر کے پہاڑ میں جا کے سو گئے اور 309 سال تک سوئے. 309 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو سلائے رکھا اور زندہ رکھا اللہ تعالیٰ نے اس کو. اور پھر اس واقعے پر اللہ تعالیٰ نے پوری سورت نازل کر دی, سورۃ الکہف. اسی طریقے سے آپ قرآن میں دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے بتوں کو توڑا تھا تو وہ نوجوان تھے. یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کی. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. جب قوم کے لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے بتوں کی درگت بن گئی, ہمارے بتوں کو کسی نے توڑ دیا, تو کسی نے کہا کہ ایک نوجوان ہے اس کا نام ابراہیم ہے جو اسی کے تھا. اس کا مطلب کہ اتنا بڑا رسک لے کر کے, اپنی جان کی بازی لگا کر کے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کی دشمنی مول لی. اس وقت وہ نوجوان تھے. ہم کہاں کھڑے ہیں میرے نوجوان ساتھ؟ مسجدیں آج ترس رہی ہیں نوجوان نمازوں کی. آج گناہوں کے اڈے آباد ہیں مسلمان نوجوانوں سے, شراب کے اڈے آباد ہیں مسلمان نوجوانوں سے, زنا کے اڈے آباد ہیں مسلمان نوجوان لڑکیوں لڑکیوں سے. کون سی ایسی برائی ہے, کون سی ایسی بے حیائی ہے, کون سی ایسی گندگی ہے جس میں آج ہمارا نوجوان لوگ اس نہیں ہے میرے ساتھ. یاد رکھو میرے بھائیوں, یہ نوجوان میں اللہ کی بہت بڑی نعمت. اس نعمت کا حساب ہم کو الگ سے دینا پڑے گا. ایک حساب تو ساری زندگی کا دینا پڑے گا, اور پھر ساری زندگی میں جوانی کا حساب الگ سے دینا پڑے گا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه یوم القیامت حتی یسأل عن خمس. قیامت کے دن کوئی انسان اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو سکتا جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دیتے. نمبر 1, عمرہ فیما افنیٰ, تو نے زندگی کو کہاں گزارا. نمبر 2, وعن شبابہ فیما ابلیٰ, تو نے جوانی کو کہاں گزارا. نمبر 3, وعن مالہ من این اکتسبہ, تو نے مال کہاں سے کمایا. نمبر 4, وفیما انفقہ, تو نے مال کہاں خرچ کیا. اور 5واں سوال, وماذا عمل فیما علم, تو نے جو علم حاصل کیا اس علم کے اوپر تو نے عمل کیا. آج اپنے نوجوانوں میں ہم دیکھتے ہیں ایک بڑی تعداد ہمارے نوجوانوں کی ایسی ہے جس کی زندگی میں اللہ کی محبت نہیں ہے, جس کی زندگی میں توحید نہیں ہے. اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کمزور ہے, غیر اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے. کتنے ایسے مسلمان نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں جمعہ کی نماز میں شاید وہ کسی جمعہ میں ناغا کر دیں مگر جمعرات کو مزار کے حاضری میں ناغا نہیں کرتے. گلے میں تعویذ ہے, درگاہوں پہ سجدے ہیں, اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی محبت دلوں میں جلی ہوئی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اگر کوئی پوچھے کہ اس دور میں کرنے کا کام کیا ہے, کرنے کا سب سے اہم کام یہی ہے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑا جائے, اللہ کے بندوں کو توحید کا درس سنایا جائے, اللہ کے بندوں کو شرک سے بچایا جائے. اس دور میں سب سے بڑا کام یہی ہے میرے پیارے ساتھی. اسی لیے رستم کے دربار میں, ایران کے کمانڈر کے دربار میں جب صحابی رسول حضرت ربیعہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تھے اور رستم نے پوچھا تھا کہ تم کیوں آئے ہو, عرب کو چھوڑ کر کے ایران کی سپر پاور سے لڑنے کیوں آئے ہو, کیا مقصد ہے تمہارا, کیا ادیش ہے تمہارا, کیا ٹارگیٹ ہے تمہارا, کیا ایم ہے تمہارا. تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ, ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کا بندہ بنا دیں.
بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کا بندہ بنا دے، وَمِنْ زِيِّ الدُّنْيَا إِلَىٰ سَعْةِ الْآخِرَةِ، اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر آخرت کی کشادگی کی طرف لے کے جائیں، وَمِنْ جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، اور دنیا کے باطل مذاہب کے ظلم و ستم سے نکال کر اسلام کی شیکل چھایا میں، اسلام کی امن اور شانتی اور عدل انصاف کی چھایا میں ہم دنیا کو لے کے آئیں۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہمارا نوجوان تو اپنی زندگی کا مقصد ہی نہیں پہچانتا، اسے تو یہ لگتا ہے صاحب زندگی 3 چیزوں کا نام، ٹو ایٹ، ٹو ڈرنک، ٹو انجوائے، کھاؤ پیو موج کرو۔ زندگی اس سے اوپر بھی کوئی چیز ہے میرے بھائی، کھانا پینا موج کرنا، اگر یہ زندگی کا مقصد ہے تو پھر ہمارے بیچ میں اور کفار اور مشرکین کے بیچ میں کیا فرق ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے نبی آپ فرما دیجئے میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، میرا جینا اللہ کے لیے، میرا مرنا اللہ کے لیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میرے بندو ہم نے تم کو عبادت ہی کے لیے، توحید ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ الذي خلق الموت والحیاة ليبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت کو بنایا، اللہ نے زندگی کو بنایا، کیوں بنایا؟ اللہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے، تمہیں جانچنا چاہتا ہے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے، کون اللہ کو راضی کرنے والا عمل کرتا ہے۔ تو نوجوانوں، آپ اپنی زندگی کا ٹارگیٹ پہلے بناؤ، اللہ کو راضی، اور یاد رکھو اللہ کو راضی کرنے میں دنیا ناراض ہو جائے تو ہو جائے، اللہ نہیں ناراض ہونا چاہیے۔ دنیا کا کیا ہے؟ دنیا تو آپ سے کبھی راضی نہیں ہو سکتی، دنیا کو جتنا بھی لوٹا دو، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا بے وفا ہے۔ آپ دعوت دیں گے، لوگ آپ کی دعوت کھائیں گے، دعوت کھا کے ڈکار لیں گے، گھر جا کے آپ کی برائی کریں گے۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا وہ دنیا ہے جہاں لوگ آپ کی تعریف کب کریں گے؟ جب آپ مریں گے، جب آپ قبر میں جائیں گے تب کہیں گے ہاں یار یہ آدمی تو اچھا تھا۔ یعنی آپ لوگوں کے منہ سے اپنی تعریف سننا چاہتے تو مرنا پڑے گا۔ یہ ہے دنیا کی، لوگوں کے نظر میں خوش ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ کو خط لکھا، کہا کہ امی جان میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کر دیں اور نصیحت مختصر ہو۔ حضرت عائشہ نے جواب میں لکھا کہ میرے بیٹے، میں تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث لکھ کے بھیجتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من التمس رضا اللہ فی سخط الناس کفاہ اللہ مؤونۃ الناس، جو اللہ کو راضی کرے چاہے لوگ ناراض ہو جائیں، لوگوں کو ناراض کر کے جو اللہ کو راضی کرے، اللہ will be enough for him، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے۔ اور جو ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ، اور جو اللہ کو ناراض کر کے دنیا کو راضی کرے گا، وَقَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، اللہ اسے لوگوں کے حوالے کر دے گا، اللہ لوگوں کو سونپ دے گا، اب وہ لوگوں کے حساب سے چلے گا، اللہ کے حساب سے نہیں چلے گا۔ میرے بھائیو، اللہ کے حساب سے چلے۔ شادیاں ہو رہی ہیں ہمارے یہاں، کیا کیا ہو رہا ہے؟ شادی میں ہلدی ہو رہی ہے، باقاعدہ منگنی کی بڑی بڑی رسمیں ہو رہی ہیں، ویڈیوگرافی ہو رہی ہے، غیر مرد آتا ہے عورتوں کے درمیان میں ویڈیوگرافی کر رہا ہے، دنیا بھر کی بے حیائی بے پردگی ہو رہی ہے، اور ہم صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب کو بلا کر نکاح پڑھا دیا بس ہوگی سنت پر عمل۔ اور اہل حدیثوں تم سے کہنا چاہتا ہوں، تمہاری نماز مثالی ہے، تمہارا مسلک مثالی ہے، تمہاری سادگی مثالی ہے، تو تمہاری شادی بھی مثالی ہونی چاہیے۔ آج ہماری شادیوں میں کیوں برکت ختم ہے؟ کیوں رشتے ناطے میں برکت ختم ہے؟ کیونکہ ہمارا آب تعارف بگڑا ہوا ہے، نہ ہمارے رشتوں میں دینداری دیکھی جا رہی ہے، نہ نکاح میں ہم دین پر عمل کر رہے ہیں، سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ ہماری شادیوں میں وہ تمام خرابیاں آ چکی ہیں جو غیروں کی شادیوں میں موجود ہیں۔ جس طریقے سے نماز میں کوشش کرتے ہو کہ نماز A to Z ہماری سنت کے مطابق ہو، ویسے ہی میرے پیارے ساتھیوں اپنے شادی بیاہ کو، اپنے لین دین کو، اپنے معاملات کو بھی سنت کے مطابق بناؤ میرے پیارے ساتھی۔ میرے نوجوانوں، آج شیطان تو تمہارے پیچھے پڑا ہی ہے۔ شیطان تو پہلے دن سے اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ اے اللہ میں تیری صراط مستقیم میں بیٹھ گیا ہوں، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم
ولا تجد اکثرهم شاکرین. اے اللہ میں تیرے بندوں کو آگے سے گمراہ کروں گا، پیچھے سے گمراہ کروں گا، دائیں سے گمراہ کروں گا، بائیں سے گمراہ کروں گا، ہر طرف سے میں گمراہ کروں گا تیرے بندوں کو. شیطان تو پیچھے پڑا ہوا ہے. اور آپ کے جو دشمن ہیں یہود و نصارہ، ان کا بھی ایک ہی مشن ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ یہودی یہ نصارہ کبھی تم سے کچھ نہیں ہو سکتے، یہ تو یہی چاہتے تم ان کے طریقے پر چلو. آج اہل حدیثوں کے گھر میں صاحب اینیورسری منائی جا رہی ہے، بچوں کا برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، شادی کی سالگرہ منائی جا رہی ہے. یہ کیا طریقہ ہے میرے پیارے ساتھی؟ من تشبہ بقوم فہو منہم کی حدیث ہم نے دوسروں کو سنانے کے لیے یاد کی تھی. جو کسی قوم کی مشابہت کرے، جو کسی قوم کے طریقے پر چلے، جو یہودیوں کا طریقہ اپنائے، جو نصارہ کا طریقہ اپنائے، وہ سمجھ لیتے ہیں انہی کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے. میرے نوجوانوں، الحمدللہ ہمارے پاس اسلام کی شکل میں ایک ایسا دین ہے جس دین میں پورا کلچر بھی موجود ہے. ہمارا دین صرف نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں سکھاتا، ہمارا دین ایک مکمل لائف اسٹائل سکھاتا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام لائے، یہودیوں نے کہا کہ اے سلمان، ایران کے رہنے والے تھے، سلمان فارسی ایران کے رہنے والے تھے، اور ان کی زندگی میں بڑے بڑے دور آئے تھے، بڑی مشکل سے ان کو ایمان کی دولت ملی تھی. یہودیوں نے کہا کہ اے سلمان، بڑی تعریف کرتے ہو اپنے نبی کی، بڑا ناز ہے تمہیں اپنے نبی پر، کیا تمہارے نبی نے سب سکھا دیا تم کو؟ پاخانہ کرنے کا طریقہ سکھایا، پیشاب کرنے کا طریقہ سکھایا تمہارے نبی نے؟ اب یہودیوں نے تو مذاق اڑایا تھا نا. سلمان فارسی نے کہا کہ ہاں تم تو مذاق اڑا رہے ہو، اگر کان کھول کر کے سن لو، ہمارے نبی نے تو ہمیں سب سکھایا ہے، پیشاب و پاخانہ کے آداب بھی سکھایا. ہمارے نبی نے ہمیں بتایا لا نستقبل القبلۃ ولا نستدبرها، کہ ہم جب پیشاب پاخانہ کے لیے بیٹھے تو ہمارا چہرہ یا ہماری پیٹھ قبلہ کی طرف نہیں ہونا چاہیے. وَأَن لَا نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، تین سے کم پتھر سے ہم، تین پتھروں سے کم سے ہم استنجا نہیں کر سکتے، ہم گوبر اور ہڈی سے استنجا نہیں کر سکتے، ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا. تو ہمارا دین تو وہ دین ہے میرے پیارے ساتھی. زندگی کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جہاں ہمارے دین کی رہنمائی نہ ہو، کیونکہ یہ دین ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ ہیومن میڈ دین نہیں ہے، مین میڈ دین نہیں ہے، یہ میڈ بھی اللہ ہے. یہ شریعت اللہ کی شریعت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی شریعت ہے. اسی لیے شریعت پر کوئی اگر اعتراض کرتا ہے کہ شریعت کے کسی حکم پر اس کو ڈاؤٹ ہے، اپنے ایمان کی خیر بنائے. قرآن کا پہلا پارہ ہم سے کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن ایسی کتاب ہے اس میں ڈاؤٹ کی کوئی گنجائش نہیں، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. تو اپنے ایمان کو مضبوط کرو میرے نوجوان ساتھی، عبادت پر توجہ دو. ابھی آخری اشرا شروع ہو رہا ہے کل سے، اور پرسوں سے آئی پی ایل بھی شروع ہو رہا ہے، یہ شاید کل ہی سے شروع ہو رہا ہے. اب نوجوانوں کو دیکھیے، تراویح چھوڑ چھوڑ کے آئی پی ایل کے میچ دیکھے جائیں. پاک راتوں میں جو عبادت کی راتیں ہوں گی، بہت چالاک ہیں آئی پی ایل کے آرگنائزر، ان کو معلوم ہے کہ ہمیں کس ٹائم اس کو اوپن کرنا ہے، کب ہم مسلمانوں کی عبادتوں پہ ڈاکہ ڈال سکتے ہیں. شیطان بہت ہوشیار ہے اور شیطان کے چیلے بھی بہت ہوشیار ہیں. یہ آئی پی ایل آپ کی نیکیوں کو چوری نہ کرنے پائے میرے پیارے ساتھی، اس کا دھیان رکھنا. یہ آپ کے آخری اشرے کو برباد نہ کرنے پائے، اس کا خیال کرنا. آخری اشرا محنت کا اشرا ہے، آخری اشرا عبادت کا اشرا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی آخری اشرے میں اعتکاف کرتے تھے، اسی میں پاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرتے تھے، اسی میں اماں عائشہ کہتی ہیں اپنے سارے گھر والوں کو اللہ کے نبی جلایا کرتے تھے اور رات رات بھر عبادت کرتے تھے. کہیں یہ راتیں ہماری آئی پی ایل کے میچوں کو دیکھنے، اور افسوس کی بات ہے آئی پی ایل دیکھنا وہ ایک الگ مسئلہ تھا. آئی پی ایل میں سٹے بازی میں بھی ہمارا نوجوان، میچوں کے پہلے پریڈکشن ہوتا ہے آج کون سی ٹیم جیتے گی. ابھی میرے پاس جو ہے موبائل پر ایک میسج ہے کہ میں گارنٹی کے ساتھ ہر میچ پہلے بتا دوں گا کون سی ٹیم جیتے گی، آپ کو اگر حصہ لینا ہے تو لے لیجیے. ہمارا نوجوان اس طریقے کی میسج میں آکرشت ہو جاتا ہے کہ چلو بھائی لاکھ روپیہ لگائیں گے، صحیح نکلے گا تو 2 لاکھ روپیہ ہو جائے گا، گڑبڑ نکلا تو لاکھ روپیہ چلا جائے. یہ جوا، یہ سٹا، یہ اس نے آج ہمارے نوجوانوں کو برباد کیا ہے. کتنے نوجوان آج اس سٹے بازی کی لعنت میں گرفتار ہیں، اپنے گھر کی گاڑی کمائی کو انہوں نے برباد کیا. اس لیے میرے ساتھی آئی پی ایل کی سیریز بھی شروع ہو رہی ہے اور ہمارا آخری اشرا بھی شروع ہو رہا ہے. عبادتوں پہ توجہ دی. نبی کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام نوٹ کرو، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. کون ہے یہ؟ حضرت عمر کے بیٹے ہیں، نبی اکرم کے سالے ہیں. سالے سمجھتے ہو نہیں؟ سالے
بیوی کا بھائی، اس کو اردو میں بولتے برادر نسبتی، پتہ نہیں آپ کے کنڑا میں کیا بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں بھائی، کوئی بتائے؟ ہڑیا؟ اچھا چلو کچھ بھی بولتے ہیں بھائی، بولتے ساری خدائی ایک طرف جون کا بھائی ایک طرف، اس کو نہیں ناراض کرنا چاہیے، ہے نا؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کتنے سالوں سے پریشان تو کیا بولیں گے آپ؟ اگر ایک ہی سالہ ہو تو آپ بولیں گے ایک ہی سالے سے پریشان ہے۔ تو سالے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی کے سالے تھے، بڑا قریبی رشتہ تھا، یہ مسجد میں لیٹا کرتے تھے، ہمارے کبھی شادی نہیں ہوئی تھی، سوئے رہتے تھے۔ ایک دن رات میں انہوں نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ خواب میں ان کو دکھایا گیا کہ جہنم کا منظر ان کو دکھایا، دو فرشتے ان کو لے کے آئے اور ایک کنویں ٹائپ کی کوئی چیز تھی، اس میں انہوں نے جھانک کے دیکھا تو اندر جہنم کی آگ پڑ گئی۔ اب یہ تو دیکھ کے ڈر گئے، تو فرشتوں نے ان سے کہا کہ تم ڈرو مت، تم اس میں نہیں جاؤ۔ اب صبح جب ان کی نیند کھلی تو حضرت عبداللہ بن عمر کی ہمت نہیں پڑی کہ اس خواب کے بارے میں پیارے رسول سے پوچھو، اللہ کے نبی سے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا، تو یہ اپنی بڑی بہن کے پاس آئے، حضرت حفصہ کے پاس۔ بعض باتیں ایسی ہوتی نا جو بہنیں بھائیوں سے اور بھائی بہنوں سے کہتے ہیں، بھائی بہن کا رشتہ بھی بڑا مقدس رشتہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بہن کے پاس آئے تاکہ ذرا اس خواب کی تعبیر اللہ کے رسول سے پوچھیں۔ اب حضرت حفصہ جب اللہ کے رسول کے پاس آئی اور یہ خواب بیان کیا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ہی جملہ آپ نے فرمایا نعم الرجل عبد اللہ، اے حفصہ تیرا بھائی بہت اچھا انسان ہے، عبداللہ بن عمر بہت اچھا انسان ہے، بس ایک بات کی کمی ہے، لو کان یصلی من اللیل، کاش کہ تمہارا بھائی راتوں میں تہجد پڑھتا، راتوں میں قیام اللیل کرتا۔ نبی اکرم کا یہ جملہ عبداللہ بن عمر کے کانوں میں پڑا، ان کی بہن نے آ کے بتایا کہ اللہ کے پیارے نبی نے تمہارے بارے میں ایسا کہا۔ اس ایک جملے نے عبداللہ بن عمر کے دل کی دنیا بدل دی۔ تقریروں کی کمی نہیں ہے میرے پیارے ساتھی، دروس کی کمی نہیں ہے، جمعہ کے خطبے میں برابر ہم تقریریں سن رہے ہیں، مگر ہمارے دل کی دنیا کیوں نہیں بدلی؟ کیونکہ دل ہم بہت سخت بنا چکے ہیں، دل کو بہت کڑا بنا چکے ہیں۔ ایک جملہ پڑا عبداللہ بن عمر کے کانوں میں، نبی نے فرمایا عبداللہ بہت اچھا انسان ہے، کاش وہ راتوں میں تہجد پڑھتا، قیام اللیل کرتا۔ بخاری کے الفاظ ہے فَكَانَ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا، اس دن کے بعد سے عبداللہ ابن عمر بغیر تہجد پڑھے نہیں سوتے تھے، تہجد پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے۔ آج تہجد کون پڑھتا ہے میرے بھائی؟ آج تو پانچوں ٹائم کی نمازوں کے لیے نمازی ترستی ہے مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ نہ جو سر بسجدہ ہوا زمین پھر زمین سے آنے لگی یہ صدا، تیرا دل تو ہے سنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ آج ہماری نمازوں کا بھی حال یہی ہے کہ سر تو جھکا ہوا ہے، سجدے میں دل کہیں اور ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، عبادت پر توجہ ہو، عبادت پر توجہ ہو، دین کو سیکھنے کی کوشش کرو، دین کی بنیادوں کو سیکھو، علماء سے اپنے رابطے کو مضبوط کرو۔ انشاءاللہ جب علماء سے آپ کا رابطہ مضبوط ہوگا آپ دیکھیں گے زندگی میں برکتیں آئیں گی، جب زندگی میں دین آئے گا برکتیں آئیں گی، اور یہ میری نہیں اللہ کی گارنٹی ہے۔ آج دولت کی کمی نہیں ہے، آج شہرت کی کمی نہیں ہے، بالی ووڈ کے بڑے بڑے اسٹار آج خودکشی کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو سوسائڈ کر کے مار ڈالتے، کیوں؟ نہ دولت کی کمی ہے، نہ شہرت کی کمی ہے، نہ پیسے کی کمی ہے، نہ ڈیزائرز کی پورے ہونے میں کوئی دقت ہے، کمی کس بات کی ہے؟ پیس آف ہارٹ نہیں ہے، پیس آف مائنڈ نہیں ہے، دل کا سکون نہیں ہے۔ دل کا سکون کہاں ملے گا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کو سکون ملے گا اللہ کے ذکر میں۔ اللہ سے اپنا تعلق جوڑ دو میرے بھائی، دین سے اپنا تعلق جوڑ دو، اور یقین رکھو میرے نوجوان ساتھیوں، جب آپ کی زندگی میں دین آ جائے گا، تقویٰ آ جائے گا، برکتیں ٹوٹے گی آپ کے اوپر، برکتیں اللہ تعالیٰ لٹائے گا آپ کے اوپر۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے اور تقویٰ والے ہو جاتے تو ہم آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے ان کے اوپر کھول دیتے۔ یہی چند گزارشات اپنے نوجوانوں کے سامنے رکھنی تھی۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنی جوانی کی ہم سب کو حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور جن گناہوں میں، کہنے والے کے لیے بھی جملہ ہے سننے والوں کے لیے بھی جملہ ہے، کہ جن گناہوں میں ہم مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ان گناہوں سے ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین تیرے نبی نے فرمایا تھا کہ
کہ تو رات رمضان کی ہر رات میں اپنے کچھ بندوں کو ان کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے. اے اللہ ہم بدنصیبوں کو بھی تو جہنم سے آزاد کر دے, ہم گنہگاروں کے گناہوں کو بھی تو معاف کر دے. آخری عشرے میں ایک دعا کو کثرت سے پڑھیے گا میرے ساتھ, بڑی چھوٹی سی دعا ہے لیکن اس کو یاد کر لیجیے, پڑھتے رہیے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, پروردگار تو بہت معاف کرنے والا ہے, معافی کو پسند کرتا ہے, مجھے بھی معاف کر دے. یہ بہت چھوٹی سی دعا ہے, اس کو اپنے وظیفہ بنا لیجیے, اپنی زبان پہ اس کو ہر وقت اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت اس کو پڑھتے رہیے. آخری عشرے میں خاص طور سے پاک راتوں میں اس کو پڑھتے رہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دعا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے, اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.